الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے اس بات کو عنوان بنایا آسمانی اور ارضی بلائیں انسان کے نافرمان ہونے پر نافذ کی جاتی، اور گزشتہ دنوں ایک ارضی عذاب نے بر صغیر خصوصاً پاکستان ہندوستان ایک بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ لاکھوں کی تعداد میں جانیں تلف ہوئیں، وہ یہ کہ چند سیکنڈوں کے زلزلے نے یہ بتایا کہ اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اس کی گرفت بہت شدید ہے، اور سوائے اس کے کوئی بچا نہیں سکتا۔ دوسرے لوگ اگر کسی کو گرفت میں لیں تو کسی نہ کسی طرح آدمی اس کے وبال اور پریشانی سے چھوٹ جاتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت جب کسی کو گرفت میں لیتا ہے تو اسے کوئی نہیں چھوڑا سکتا۔ اب غور کیجئے کہ چند سیکنڈوں کے زلزلے نے بڑی بڑی آبادیوں کو صفحے ہستی سے مٹا دیا۔
اگر یہی زلزلہ، یہ عذاب چند منٹ آ جائے تو اس زمین پر کون آپ کو چلتا پھرتا ہوا نظر آئے؟ تو یہ عذاب الہی سے ہم سب کو پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ ارضی سماعی بلاؤں کو روکنے کا ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنی روش میں تبدیلی لائے، بدی سے منہ موڑ کر نیکوں کار ہو جائے، اور ان تمام پریشانیوں سے نمٹنے کا ایک اور ذریعہ جو ہے وہ دعا ہے۔ تو آج ہم نے اس جمعے کے موقع پر اپنی تقریر کا عنوان دعا بنایا کہ دعا بڑی بڑی پریشانی، بڑی بڑی مصیبتیں اور بڑی بڑی آفتوں سے آدمی کو محفوظ کر دیتی۔ لہذا جب کوئی ایسا سما ہو تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کے ساتھ جب دعا کرتا ہے تو بڑی بڑی آفتیں، بڑی بڑی پریشانیاں دعاؤں سے ٹل جاتی۔ اس لیے میں نے آیت مقدسہ کا وہی حصہ تلاوت کیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، یعنی مجھ سے مانگو، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ محض مجھ سے مانگو ہی نہیں بلکہ جب تم مجھ سے مانگو گے استجب لکم، میں تمہاری بات سنوں گا اور تمہاری اس دعا اور اس بات کو اپنے دربار میں قبول کروں گا۔ لہذا بندہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کا عجز اور انکسار ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاجت اس کے دربار میں لا کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور اس کی بندگی کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبد ہے، بندہ ہے، اور اپنے آقا شہنشاہوں کے شہنشاہ سے عجز اور انکساری میں اس کے دربار میں ہاتھ پھیلاتا۔ محترم حضرات، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی جائے تو چند دعا کی فضیلتیں یہ ہیں کہ ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا اللہ سے مانگنا، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا مخ العبادہ، فرمایا یہ تمام عبادتوں کا مغز ہے۔ عبادت تو اپنی جگہ اور دعا کو بھی ایک جگہ عبادت بھی کہا گیا، لیکن جب وہ دعا مانگتا ہے یا جب بھی دعا کرتا ہے دعا کو لازم اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ تمام عبادتوں کا مغز ہے، اور آپ جانتے ہیں جس کا مغز کا ترجمہ اردو میں ہم بھیجا بھی کہتے ہیں، دماغ بھی کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کے جسم میں، پورے جسم میں جو فوقیت اس کی دماغ کو حاصل ہے، ظاہر ہے کہ دوسرے اعضاء کو وہ حاصل نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تمام تر عبادتوں کا نچوڑ اور تمام تر عبادت کا مغز ہے۔ آپ نے دیکھا ہر موقع پر، جیسا کہ ہم آگے عرض کریں، ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے آداب اور ہر موقع پر دعا سے متعلق تفصیل احادیث سے مقدسہ میں موجود ہے۔ کوئی صاحب اگر تحقیق کرنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد ماجد حضرت علامہ مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی خاص اس عنوان پر ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا احسن الوعاء لآداب الدعاء، اور اس میں انہوں نے قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مقدسہ سے نچوڑ نکال کر رکھ دیا کہ دعا کی اہمیت کیا ہے، اور اس میں پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس پر حاشیہ چڑھا کر اور بھی بہت ساری چیزوں کو واضح کر دیا۔ اس کتاب کو پڑھ کر دعا کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی دعا کرتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی میری روزی میں برکت فرما، چاہے وہ دنیا کی دعا، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما،
फला मरीज को शिफा अता फरमा दे, जो भी वो दुआ करता है। देखिए कितनी प्यारी हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदे मोमिन अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में दुआ करता है तो उसको उस दुआ में 3 फवाइद में से कोई ना कोई फायदा जरूर हासिल होता है। यानी आदमी जब दुआ करे वो मायूस ना हो कि मैंने तो अल्लाह ताला के हुजूर बहुत कुछ मांगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उम्मन अवाम की जबान ये कह दिया करते हैं कि हमारी तो वो सुनता ही नहीं या हमारी दुआ मकबूल नहीं होती। तो फरमाया कि 3 फवाइद में से उससे एक फायदा जरूर हासिल होता जब वो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करे। उसकी वजह यह है कि खुद उसने फरमाया कि मुझसे मांगो, और ये भी फरमाया अस्तजिब लकुम, मैं मंजूर करूंगा। तो अब दुआ करने के वो 3 फवाइद में से एक फायदा दुआ करने वाले को जरूर हासिल होगा। वो पहला फायदा तो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ के तुफैल उसका कोई गुनाह माफ कर देगा। यानी उसने अपने गुनाह से तौबा नहीं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ के तुफैल यानी कबूल होने का एक माना दुआ का यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमा ले। तो कबूल का एक माना ये कि उसका कोई गुनाह अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे अमाल से महव कर देगा, मिटा देगा। फरमा अगर ये नहीं तो उससे एक फायदा ये हासिल होगा कि जो कुछ उसने दुनिया में मांगा वो उसको अता कर दिया जाए। जो भी उसने दुनिया में मांगा बेआईन ही वही चीज उसे दे दी जाए। बंगला मांगा तो बंगला मिल जाए, पैसा मांगा पैसा मिल जाए, रोजी में फरारी चाहता है वो अल्लाह ताला ने अता फरमा दी, जो मांगा वो उसको दे दिया जाए। ये भी उसका फायदा है, मगर ये दुनियावी फायदा। फरमाया अगर उसका कोई गुनाह माफ नहीं हुआ, वो चीज जो उसने मांगी वो उसे अता नहीं की गई, तो सुभान अल्लाह हदीस शरीफ में फरमाया गया फिर उसका तीसरा फायदा जो उसे दुआ करने वाले को हासिल होगा वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ के एवज में उसका अजरो सवाब लिख देगा। कोई ना कोई अजर, कोई ना कोई सवाब उसके आमाल नामे में लिख देगा। और उसके बाद शुर्राए हदीस ने इस पर कलाम करते हुए कहा कि उसका जब कोई गोया गुनाह माफ हो जाए या वही अता हो जाए या उसका अजर मिल जाए, तो कल बंदा कयामत में जब अपने आमाल को देखेगा, अब जाहिर है हमें तो ये पता कि हमने क्या बदकारी की, क्या गलती की, हमें तो पता, और ये कि हम ये जानते हैं कि हमने क्या नेकी की, ये भी हमें मालूम। और वहां तो फर्द जुर्म का मामला ये होगा कि अगर आप दरबार खुदाबंदी में भूल भी गए, गुनाह याद भी आपको ना रहा, या आपने कहा कि मैंने ये गुनाह नहीं किया, जब आपके सामने फर्द जुर्म लगा दी जाए तो आप अगर मना करेंगे तो कल्लिमुना ऐदिहिम व तशहदु अर्जुलहुम, ये क्या ये हाथ पैर ये बोल उठेंगे कल कयामत में कि मौला ये झूठ बोलता है, इसने हमारे ही से तो किया था। ज़बान कह उठेगी तो मुझी से तो झूठ बोला, पैर बोल उठेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ये मुझी से चल के तो गुनाह की जानिब गया। तो अब देख लो वहां हम ये कि आदमी अगर मना करे तो उसके आधा जो है वो जवाब देने लग जाएंगे और कहने लगेंगे अल्लाह ताला इसने हम ही से ये काम किया। यार वहां तो कोई किसी किस्म का ऐसा मामला नहीं कि करने के बाद आप इनकार कर दें, लेकिन जब उसके आमाल नामे में वो अपने आमाल को देखेगा तो बाद बड़ी बड़ी नेकियां हों और वो देखकर ये कहेगा कि मैंने इतना बड़ा नेक काम तो कभी नहीं किया, ये इतनी नेकियां पै दर पे तो मैंने कभी भी नहीं। तो वो अपनी फर्ज देखकर कहेगा अल्लाह तबारक व तआला ये क्या, तो रब्बी करीम उससे फरमाएगा मेरे बंदे तू याद कर कि फलां फलां मौके पर जब तूने दुआ हमसे मांगी तो जो दुआ तूने हमसे मांगी वो तो चीज हमने तुझे दुनिया में नहीं दी, मगर आज हम तुझे उन दुआओं का एवज सवाब दिए देते।
جب اسے ہر دعا کے بدلے ثواب ملے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں نیکی کا معاملہ کس قدر سنگین ہوگا۔ اللہ اکبر، آدمی کی نظر اپنے میزان و ترازو پر ہوگی کہ دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ بدی کا پلہ جھک رہا ہو، تو ایک ایک نیکی کو شمار کرے کہ شاید نیکیوں کا پلہ جو ہے وہ اس کا جھک جائے۔ ایسے موقع پر اسے جو ذہن اور خرد بلکہ حاشیے دماغ میں بھی جو نیکیاں نہ ہو وہ اگر اسے مل جائیں، یہ کتنی خوشی کا موقع ہوگا۔ اور حدیث شریف میں اشارہ اس طرف کیا گیا کہ جب اسے اس نیکیوں کا ثمر ملے گا، نیکیاں ملیں گی جو فی الواقع دعاؤں کے ثمرات ہوں، تو وہ اس وقت کیا کہے گا؟ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی، کاش کہ تو نے میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ کی ہوتی، کوئی دعا تو نے قبول نہ کی ہوتی، اور آج ان تمام دعاؤں کا عبد بصورت نیکی کے مل جاتا، اجر اور ثواب کا مل جاتا، تو اس کے لیے میرے لیے نجات کا راستہ ہوتا۔ تو اب دیکھیے بندہ یہ اقرار کرے گا کہ کاش کہ میں نے جو دنیاوی دعائیں کی ہیں ان میں سے کچھ بھی مجھے نہ ملتا اور آج مجھے اس کا اجر و ثواب بھی مل جاتا۔ تو آپ نے دیکھا یہ نیکیاں جو ہیں، یہ جو دعا جو ہے، یہ تین طرح کا مسلمان جب دعا کرے تو اس کو یہ فائدہ پہنچاتی ہیں۔ عموماً لوگ جو شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنتا، اس لیے یہ غلط ہے۔ ان تین فوائد میں سے کوئی فائدہ اسے ضرور ملے گا۔ اب مجھے بتائیے، اگر اس کا گناہ ہی کوئی دعا کے عوض معاف کر دیا جائے، یہی گناہ تو کل قیامت میں اس کے لیے وبال جان بننے والے، اور جب وہ معاف ہو جائے تو یہ کتنا بہترین ثمر ہے دعا کے قبول ہونے کا۔ کبھی یہ نہیں سوچے کہ میں نے جو اللہ کے دربار میں دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں فرمائی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا قبول ہوتی، اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جب تم دعا کرو تو صرف اپنے لیے نہیں، بلکہ ایک بدوی ان پڑھ قسم کا آدمی ابھی مسلمان ہوا، آداب ایمان کو نہیں جانتا، آداب رسالت کو نہیں جانتا، دعا کے آداب کو نہیں جانتا، حضور کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد اس بدوی نے کیا کیا؟ ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ تبارک و تعالی، صرف تو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھ فقیر پر رحم فرما اور رحمت فرما، ہمارے دو کے علاوہ تو کسی اور پر مت فرما، تاکہ ہم دونوں ہی تیری رحمت کے مستحق ہو جائیں۔ حضور نے دیکھا کہ ان پڑھ آدمی ہے اور اپنے دیہاتی انداز میں یہ دعا کر گیا۔ حضور نے فرمایا اے شخص، تو نے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو بہت ہی محدود کر دیا، تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا۔ اللہ رب کریم اگر ساری کائنات کے لوگوں پر بھی رحم کر دے تو خزانے رحمت میں تو اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ کوئی سوئی دریا میں ڈبو کر اگر اٹھا لی جائے تو جتنا پانی سوئی پر لگے جو دریا کی نسبت ہو، رب کے دریا رحمت میں تو اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ پھر حضور نے اسے مسئلہ جو ہے وہ بتا دیا۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ دیکھو سب کچھ اپنے لیے نہیں مانگ لینا، بلکہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی مانگو۔ جیسے آپ دیکھیے عموماً جب دعا ہوتی ہے اے اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں پر رحم فرما، ہم دعا کرتے ہیں نہیں؟ مجھے بتائیے جب ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم فرما، تو ہم نے یہ کہی تو اس کا ہمیں کیا ثواب ملا؟ ہم کہیں فلاں ہمارے جو بیمار ان کے امراض سے سبک دوشی عطا فرما، اس کا ہمیں کیا ثواب ملا؟ اگر آدمی اس کنجوسی کو ملحوظ رکھ کر یہ سوچے کہ میں دوسروں کے لیے کیوں دعا کروں، جب دعا قبول ہوتی اور اس کے معنی مولانا یہ بیان کر رہے تھے تو سب کچھ اپنے لیے مانگنا چاہیے۔ سبحان اللہ، حدیث شریف میں کیا پیاری بات بیان کی گئی کہ جب تم مسلمانوں کے لیے دعا کرو گے تو جانتے اس کا ثمر کیا ہے؟ سنیے آپ، اس کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تلخیص 2-4 حدیثوں کے نچوڑ کر حضور فرماتے ہیں جب کوئی آدمی یہ کہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعزا اقربا ہمارے مسلمان بھائیوں کو صحت عطا فرما، یہ دعا کرتا ہوگا اور یہ فرشتے اس کی دعا کو سن کر کہیں گے اے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کرنے والے کو بھی صحت عطا فرما۔ جب وہ یہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی روزی کو فراخ فرما، تو فرشتہ کہے گا مولا اس کی روزی میں بھی برکت عطا فرما۔ جب وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کی عمر میں برکت عطا فرما، تو فرشتہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرما۔
تو آپ نے دیکھا کہ تمام مسلمانوں کے لیے جو ملتجی اللہ کے دربار میں اور تمام مسلمانوں کی جو دعا کرے تو وہ کس قدر رحم اور کرم کا خود مستحق ہوگا، اس کا آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعا کریں، اور اس میں فرق کیا ہے؟ یہ تو محض اللہ کی رحمت اور کرم جو ادائے مصطفیٰ اپنانے سے اور اللہ کا حکم اپنانے سے، ادعونی اس کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ یہ رحم فرمائے گا۔ اور آپ فرق ملاحظہ فرمائیے، میں اگر دعا کروں تو میری زبان جو ہے وہ اس لائق کا، میں اگر دعا کروں تو میں سیاکار گناہ گار، آپ اگر دعا کریں کوئی شخص بھی تو ظاہر ہے کہ گناہوں میں وہ ڈوبا ہوا، اس کی زبان کہاں، اس کی دعا کا کیا حقیقت، کیا پاسنگ اور کیا وزن۔ مگر مجھے بتائیے کہ اس نے تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کی اپنی گناہگار زبان، اور فرشتے یہ کہیں کہ مولا تو اس سے بھی رحم فرما دے۔ تو اب دیکھیے آپ، ہم نے تو کم دیا لیکن ہمیں قدرت کی جانب سے کتنا مل رہا ہے؟ ہم تو گناہگار زبان سے دعا کر رہے ہیں، اور فرشتے یہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کہ مولا اس سے بھی رحم فرما، اس کو بھی برکت عطا فرما، اس کو بھی صحت عطا فرما، اسے بھی رزق عطا فرما۔ تو ہماری دعاؤں سے ہزار کیا کروڑ گنا ان کی دعا زیادہ مستجاب ہوگی کہ جو فرشتے ہیں جو گناہوں سے بالکل معصوم ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب آدمی دعا کرے تو محض اپنے لیے نہیں کرے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعا کرے، تاکہ حدیث میں جو بشارت دعا کرنے والے پر آئی وہ بشارت بھی اس شخص کو ملنے لگ جائے۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے دعا کا ثمر تو الگ، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ خبردار کسی کے حق میں بد دعا نہ کرنا، بد دعا بھی مت کرنا۔ اور موقع نقی علی خان رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس رسالے میں یہ بتایا کہ خبردار کسی کے لیے یہ دعا مت کرنا، ایسی بد دعا کہ تو ایمان سے محروم ہو جائے، یا تو کافر ہو جائے، یا تو بےمان ہو جائے۔ یہ دعا کسی مسلمان کے لیے کرنا حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عموماً لوگ جب بد دعا کرتے ہیں اور معاً وہ ساتھ وہ وقت اگر قبولیت کا ہو اور وہی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سن لے تو کیا ہوگا؟ تمہارے بھائی کا نقصان ہوگا، تمہارا بھائی جو تباہ اور بربادی کے گویا کنارے پر چلا جائے گا۔ اس لیے اپنے بھائی کے لیے کبھی بھی ایسی بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہوا یہ کہ اسلامی تعلیمات ہمارے گھروں سے نکل گئی، آج تو ٹی وی اور VCR کا دور، ہر شخص کی زبان پر اب وہ کلمات خیر نہیں بلکہ کلمات بد زبان پر آ گئے۔ آپ نے کہ کچھ عمر رسیدہ اور بوڑھے لوگ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ کسی زمانے میں کسی سے کوئی قصور ہو جاتا، اپنے سے چھوٹے پر، یا بچے کبھی کبھی شرارت کرتے ہیں ان سے کوئی قصور ہو جاتا تو آپ جانتے پرانے لوگوں کی وضاحت، ان کی اٹھان چونکہ گھریلو طور پر اسلامی ہوتی، وہ جب آنکھ کھولتے تھے تو اسلامی نغموں کی گونج میں، وہ جب زندگی گزارتے تو اپنے ماں باپ کو کلمات خیر کہتے ہوئے سنتے، نماز روزہ رکھتے اور دیکھتے وہ دیکھتے، تو ان میں ان کی اٹھان ان کی گھٹی میں اسلام ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جب بچے قصور کرتے تو ایک دور صرف آج سے چند سال پہلے چلے جائیں، لوگ کیا کسی نے قصور کیا تو بچے کو وہ کیا کرتے تھے؟ بظاہر تو سرزنش کر رہے ہیں، ارے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حالت کو سدھارے، یہ تو نے کیا کر دیا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، یہ گناہ تو نے کیوں کر دیا، اللہ تیری مغفرت کرے، یہ کیا تو نے کام کر دیا۔ اب کیا ہو گیا؟ الٹ ہو گیا، ارے خدا تیرا بیڑا غرق کرے، یہ کیا کر دیا تو نے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے موت دے، یہ کیا کہہ دیا تو نے، ارے اللہ تعالیٰ تجھے دنیا سے اٹھا کیوں نہیں لیتا، یہ کیا کام کر دیا تو نے۔ تو دیکھیے اسلامی معاشرے کی اٹھان کیا تھی کہ وہ اگر غصے میں بھی کہتے، یہ کہتے اللہ تجھ پر رحم کرے، یہ گناہ تجھ سے کیسے ہو گیا، اللہ تیری مغفرت کرے، یہ بدتمیزی تو نے کیوں کر دی، اللہ تعالیٰ کہ تجھ پر رحم کرے، یہ تو نے کام کیسے کر دیا۔ بظاہر ڈانٹ رہے ہیں مگر کلمہ خیر زبان پر ہوتا، اور آج کہتے ہیں ارے اتنے مر رہے تو نہیں مر رہا، خدا تیرا بیڑا غرق کرے، خدا تجھے یوں کرے۔ اور اس میں حضور نے ایک حدیث میں اشارہ فرما، خبردار آدمی تو آدمی، کبھی اپنے جانوروں کے لیے بھی بد دعا مت کرنا۔ آدمی تو بہت بڑی بات، یہ تو عزت اور وقار کا مالک، فرما تم کبھی اپنے مویشی اپنی جانوروں کے لیے بد دعا مت کرنا، اس لیے کہ اگر تم نے کہیں بد دعا کر دی اور وہ ساتھ مان قبولیت کی ہو تو وہی ہو جائے گا جو تمہاری زبان سے نکلا۔
اور پھر کیا ہوگا؟ اگر اس مصیبت میں تمہاری اہل اور تمہاری اولاد مبتلا ہو گئی، اب تمہیں بھی افسوس ہوگا یا نہیں؟ اگر وہ مر گئی تو تم روگے یا نہیں روگے؟ اس لیے کلمہ خیر سے یاد کیا کرو۔ اور سبحان اللہ، ابو داؤد شریف میں تو ایک پورا باب حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، سبحان اللہ، کیا معاملہ ہے رحمت للعالمین کا۔ کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں کبھی غصے میں کسی کے خلاف کوئی دعا کر دوں یا کسی کے لیے کلمہ سست کہہ دوں اور وہ اگر اس کا مستحق نہ ہو تو میں تو بظاہر مولا اپنی زبان سے کچھ بھی کہوں، مگر تو اس کو اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو تو اس کلمے کو تو اس کے لیے رحمت بنا دینا، اس کلمے کو اس کے لیے مغفرت کا گویا سامان بنا دینا اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو۔ تو میں یہ حضور کا عجب انکساری ہے کہ میرے منہ سے کبھی یہ کلمہ نکل گیا اور وہ اگر اس کا مستحق نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری ان کلمات کو رحمت اور مغفرت میں بدل دینا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو اس لیے اپنے بال بچے، اپنے مویشی، اپنے تمام لوگوں کو کبھی بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، پھر جیسا آدمی ویسی اس دعا کا وزن۔ آپ نے دیکھا کہ یہ بات ہمیں بزرگوں میں سے ملی کہ جب بھی ہماری ملاقات کسی اللہ کے نیک بندے، کسی عالم، کسی ولی، کسی پیر شیخ کامل سے ملاقات ہو تو آپ نے دیکھا کہ آج ہم کہتے حضور ذرا دعاؤں میں یاد رکھیے، حضور ذرا دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ایک بہت بڑے پیر صاحب کراچی آئے، ہم ان کی محفل میں موجود تھے، تو ایک صاحب نے بڑی پیاری بات آن کر کہی اور پھر وہ سن کر ان پیر صاحب نے بھی بڑے اچھے کلمات کہے۔ انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ دعا فرمائیے کہ ایمان پر خاتمہ، ایمان پر خاتمہ۔ ان پیر صاحب نے کہا میاں میں جتنے دن سے کراچی آیا ہوا ہوں تو میں نے پہلا آدمی سنا کہ جس نے یہ کہا کہ پیر صاحب یہ دعا کیجئے کہ ایمان پر خاتمہ ہو، ورنہ آج تک مجھے جس سے ملے سب نے یہ کہا کہ تجارت میں بڑا نقصان جا رہا، دعا کر دی تجارت صحیح ہو جائے۔ کسی نے یہ کہا کہ صاحب میرا بنگلہ بن رہا، دعا کیجئے وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ میں نے ایک میل کھولا، دعا کیجئے کہ کاروبار صحیح۔ تم ایک پہلے آدمی ملے ہو جس نے یہ کہا کہ پیر صاحب دعا کیجئے کہ ہمارے خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو بزرگوں سے جب ملو تو اب یہی کرو۔ اب کیا ہوا؟ تمہاری تجارت نہیں چلی، تمہارے من مانی بات نہیں، ارے انہوں نے کہا صاحب پیر صاحب کی تو لگتا ہے اللہ سنتا ہی نہیں۔ تو اب جب کسی سے ملاقات ہو تو ہم کیا کہتے ہیں بطور خاص کہ صاحب آپ دعا کیجئے، اس میں غرض کیا، کون سی چیز میں نہاد، کون سی چیز میں پوشیدہ؟ ہم اپنے تئیں یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو گناہگار ہیں لیکن اللہ ان کی سنے گا، یعنی سننے کا مطلب قبول فرمائے گا، لہذا ہم کہتے ہو ہمارے لیے دعائیں مغفرت کیجیے، خاتمہ بالخیر کی دعا کیجیے، آن پر انسان کا خاتمہ ہو یہ دعا کیجیے۔ جب بزرگوں سے ملاقات ہو تو اس قسم کی دعا کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میری زبان کا حال اور ہے، بزرگوں کی زبان کا حال اور۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ ان کی دعا یا یہ کسی کے خلاف دعا کر دیں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعے کہا نوح علیہ السلام نے اپنی امت سے تنگ آ کر ایسی دعا ان کے خلاف کی کہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام کے نہ ماننے والے جتنے بھی منکر، جتنے بھی دین سے برگشتہ، یہ سب کے سب پانی کے سیلاب میں بہ گئے، سب کے سب۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام جب دعا کرتے ہیں تو سبحان اللہ ان کی دعا کے صرف بطور نمونہ ثمرات دیکھیے۔ حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے قصوں کو پڑھا، جیسا کہ ہم نے گزشتہ عرض کیا، پوری آبادیوں کو اٹھایا گیا اور اس کے بعد زمین پر الٹ دیا گیا اور جانے کیا کیا عذاب ان پر آئے، کوئی بندر بن گیا، کیا ہوا وغیرہ وغیرہ۔ حضور نے دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالی تو میری امت اگرچہ وہ گناہگار سیاکار مگر مولا ان کی شکلیں مت بدلی، ان کی شکلیں مت بدل، یعنی میری امت کے لوگ اگر گناہ کریں تو جیسے تو نے پچھلے لوگوں کو بندر بنا دیا یا اور ان پر عذاب آیا، تو مولا تو ایسا کر کہ میں اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس قسم کے ان کے چہرے مست نہ ہوں۔ ربی کریم فرما حبیب قبول کر دے۔ حضور نے پھر عرض کی، اے اللہ تبارک و تعالی جیسے عذاب دوسری امتوں پر آتے تھے، کسی پر ٹڈی کا عذاب آ گیا، کسی پر مچھر کا عذاب آ گیا، کہیں جناب خون، جیسا گزشتہ آپ نے سنا کہ مولا ایسے ظاہری عذاب بھی میری امت پہ نہ ہو۔ ربی کریم نے فرمایا یہ بھی قبول۔
اب کیا ہوا؟ بظاہر حدیث کے الفاظ یہ ہیں، کیونکہ تحقیقی بات کرنے کا وقت نہیں، بظاہر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور نے تیسری دعا یہ کی، اے اللہ تبارک و تعالی میری امت میں تفرقہ نہ ہو، یہ ٹکڑیوں میں نہ بڑھ جائیں، مختلف طبقوں میں نہ بڑھ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی یہ دعا قبول نہیں فرمائی۔ اب محدثین بحث چل نکلی کہ حضور کی دعا دو دعائیں قبول ہو گئیں اور اللہ نے تیسری دعا قبول نہیں کی، یہ کیا معاملہ ہوا؟ اصل میں ایسا نہیں جیسا ظاہر ہے۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ رب کریم سے کہا، اے اللہ تبارک و تعالی میری امت کے چہرے مست نہ ہو، فرما حبیب یہ قبول ہے۔ کہا مولا جیسے دوسری امتوں پر عذاب آتے تھے ایسا عذاب میری امت پر نہ آئے، کہا قبول۔ اب حضور دعا کرنے والے ہیں، ابھی لبہائے مبارکہ میں جنبش نہیں آئی، وہ یہ کہنے والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت میں تفرقہ نہ ہو، تو رب کریم نے دعا کرنے سے پہلے منع کر دیا کہ میری حبیب یہ دعا اب مت کیجیے گا، اس لیے کہ یہ مقدر ہے، ایسا ہونا ہے۔ آپ کہیں گے اچھا اگر یہ دعا کر دیتے رب کریم نہ روکتا تو اس کا کیا نقصان تھا؟ تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اہل ایمان، ظاہر ہے کہ قیامت کا آنا یہ بھی تو رب کریم کا وعدہ ہے یا نہیں؟ اچھا یہ سارے لوگ اگر قیامت تک نیک چلے آتے، کوئی تفرقہ ان میں نہیں، سب کے سب نمازی پرہیزگار ہوتے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر یہ وعدہ پورا ہوتا کہ قیامت کا آنا؟ نہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا گیا، شمول الاسلام اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا مشہور رسالہ، اس کے مقدمے میں یہ حدیث موجود ہے اور کئی حدیثیں موجود ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ جب ایک بھی دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ ایک بھی اللہ کا نیک بندہ دنیا میں نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی، سب کے سب مٹ جائیں گے جب قیامت آئی۔ اچھا اس حدیث کا پھر ترجمہ ایک یہ ہوا کہ ایک بندہ بھی اگر ایمان والا دنیا میں ہے تا وقت کہ اس کا انتقال نہ ہو جائے اس وقت قیامت نہیں آئے گی، اور جب اس بندے کا انتقال ہو جائے اس سما کو یوں بیان کیا گیا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ ساری زمین اپنے بوجھ اٹھا دے اور یہ پہاڑ روئی کے گولے کے مانند اڑنے لگ جائیں، تمام آسمان زمین کا نظام جو ہے وہ زیر و زبر تہس و نہس ہو جائے گا۔ مجھے بتائیے رب کریم اگر نہ روکتا، حضور یہ دعا فرما دیں، آپ ایک ہم تو اپنی عقل سے سوچتے ہیں کہ یہ مقبول ہو جاتی تو رب کی اس وعدے کا کیا ہوتا کہ قیامت کا آنا ہے، اور یہ ایمان کا ہماری حصہ ہے کہ قیامت آئی، اس لیے دعا کرنے سے پہلے روک دیا گیا کہ حبیب تم یہ دعا مت کرنا اس لیے کہ یہ مقدر ہے۔ تو آج ہم باوجود گناہ کرنے کے جو آج ہمارے دروازوں پر قلم سے نہیں لکھا جاتا، ہماری شکلیں مست نہیں ہو رہی، یا ظاہری عذاب ہم پر ایسا نہیں آتا کہ جیسے پچھلی امتوں پر آیا، یہ صدقہ ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ ایک بات اب سنیے دوسری دعا کا ثمر، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کبھی موقع ہو ہم اس کو تفصیلاً عرض کریں، آئے مکہ مکرمہ شام سے آیا کرتے، تفصیل سے پتہ نظر جب آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ جو آپ کو شکل سے نہیں جانتی وہ مل گئی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب مکہ مکرمہ بالکل بنجر تھا، چند لوگ ایک قافلے کے ہیں، جرہم نامی قافلہ ادھر سے گزرا، اس نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا، اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ ایک نکاح ہوا، حضرت ابراہیم جب ملنے آئے کوئی شکوے کا لفظ زبان سے نکلا، حضرت ابراہیم نے اشارہ فرما دی کہ اسے طلاق دے۔ دوسری شادی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تو وہ آپ کی بہو جب آپ آئے تو مل گئے، شکل و صورت سے پہچان لیا کہ یقیناً میرے شوہر کے یہ والد، غرض یہ کہ جو بھی ان سے ہو سکتا تھا تواضع کی۔ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اسماعیل کہاں؟ انہوں نے کہا وہ شکار کرنے کے لیے گئے۔ پوچھا یہ بتاؤ گزر اوقات کیسے، کیا کھاتے ہو کیا پیتے ہو؟ ظاہر ہے کہ وہاں تو وہ بنجر زمین میں کوئی اناج بھی نہیں لگتا، کوئی پودا بھی نہیں اگتا تھا، ریتیلی زمین، تو کیا ہوتا؟ تو آپ کی بہو نے کہا کہ بس بات یہ ہے کہ یہ زمزم شریف کا چشمہ، اس سے ہم پانی پیتے اور ہمارے شوہر کہیں سے شکار کر کے لے آتے ہیں، یہ گوشت اور پانی یہ ہماری غذا، اسی پر ہم پلتے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے کہ اس زمانے میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دہن سے نکل گیا کہ مولا ان کی گوشت اور ان کے پانی میں برکت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر! آج زمزم کا کنواں کتنا پرانا ہو گیا، سینکڑوں برس گزر گئے، بتائیے پانی میں کوئی کمی واقع ہوئی؟ آپ بتائیے جنہوں نے حج کا سما دیکھا، کیا آپ نے مکہ مکرمہ کے مضافات میں جتنا گوشت پایا اتنا گوشت کہیں دنیا میں کسی حصے میں دیکھا؟ تو آپ نے دیکھا۔ میں سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نیک بندے کے دہن سے جو بات نکل جائے، سبحان اللہ، وہ پتھر کی لکیر ہے۔ زمزم آج بھی شروع ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ اگر لاکھوں آدمی، ایک اندازہ ہے کہ صاحب ہر سال 30 لاکھ آدمی حج کرتا ہے، یہ مقامی آدمیوں کو ملا دیجیے، بیرون ملک کو ملا دیجیے، بیرون ملک سے آنے والوں کے اعداد و شمار ہر سال بتائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس سال 22 لاکھ حاجیوں نے حج کیا، 20 لاکھ حاجیوں نے حج کیا، 10 لاکھ اور آ جائیے آپ۔ یہ 30 لاکھ آدمی مکہ میں پانی پیتا ہے یا نہیں؟ اور زمزم پیتا، پے در پہ پیتا، خوب پیتا، اور ہر آدمی اپنے ساتھ ایک ٹین اور ایک ڈبہ لے کر اپنے اپنے وطن جاتا ہے۔ غور کیجیے آپ، کتنے لاکھ گیلن، کتنے کروڑ گیلن روز کا خرچہ ہوگا، لیکن سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے دہن سے نکل گیا، اس پانی میں اللہ برکت عطا فرمائے تو یہ چشمہ قیامت تک جاری رہے گا، اور تمہارے گوشت میں اللہ برکت عطا فرمائے تو مکہ مکرمہ کے مضافات میں حج کے موقع پر جتنا گوشت ہوتا ہے اتنا گوشت آپ دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ کبھی کسی سے ملاقات ہو تو کہا کرو کہ آپ دعا کریں اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی رکھے۔ میں کہہ رہا تھا، بات بہت پھیل گئی، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو اس لیے کہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مسائل کی کتابوں کو دیکھیے، اس میں یہ لکھا ہوگا کہ آدمی گھر میں داخل ہو یہ دعا پڑھے، گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھے، جب وضو کرے کلی کرے تو یہ دعا پڑھے، ناک میں پانی چڑھائے یہ دعا پڑھے، سر کا مسا کرے تو یہ دعا پڑھے، جب کوہنیوں کو ہاتھوں کو دھوئے تو یہ دعا پڑھے، جب پیروں کو دھوئے تو یہ دعا پڑھے، شیشے میں دیکھے تو یہ دعا پڑھے، چاند کو دیکھے تو یہ دعا پڑھے، کسی حسن و جمال والے کو دیکھے تو یہ دعا پڑھے، رمضان کا مہینہ آئے اس میں یہ دعائیں کرنی چاہیے، جب جائے بیت اللہ شریف پہلے چکر میں یہ دعا کرے، دوسرے میں یہ دعا کرے، صفا مروا پر یہ دعا کرے، اور جناب مزدلفے میں یہ دعا کرے، مینا میں یہ دعا کرے، عرفات میں یہ دعا کرے، کھائے تو یہ دعا کرے، پیے تو یہ دعا کرے۔ یہ ساری دعائیں وہاں موجود ہیں اس لیے کہ کسی نہ کسی بہانے رات دن اللہ کا ذکر ہوتا رہے، تمہاری زبان ذکر خدا سے ہمیشہ جو ہے وہ تر رہے۔ اب میں کیا کروں، وقت نہیں۔ یہ آج کل کے لوگوں نے ایک نیا اسلام نکالا ہے، جن کا اسلام یہ کہتا ہے کہ نماز کے بعد بھی دعا نہیں کرنی چاہیے، واہ واہ، قبرستان میں دعا نہیں کرنی چاہیے، واہ واہ، نماز جب پوری ختم ہو جائے اس کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے، سبحان اللہ، کیا شاندار اسلام لاؤ۔ اور نماز جنازہ کے بعد بھی اپنی میت کے لیے دعا مت کرنا، اس لیے کہ نماز جنازہ تو خود دعا ہے، اور کبھی کھانے کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مت کرنا۔ اللہ اکبر، یہ لوگ ایک نیا آپ کے سامنے اسلام لے کر کے آئے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کل تو تم کہتے تھے نبی سے مانگنا شرک ہے، کبھی تم نے کہا غوث سے مانگنا شرک ہے، کبھی تم نے کہا خواجہ غریب نواز سے مانگنا شرک ہے۔ ارے عقل کے اندھوں، دل کے گندوں، یہ تم کیا کہنے لگ گئے؟ رب سے مانگنا اگر منع ہو جائے اب کس سے مانگے گا؟ پوچھو ان سے کہ تم تو رب کے مانگنے پر قدم لگا رہے کہ اللہ سے مت مانگو، نماز کے بعد، نماز جنازہ میں اللہ سے دعا مت کرو، کھانے کے بعد بھی دعا مت کرو، کھانے سے پہلے بھی نہیں۔ تو یہ کون سا اسلام لائے ہو کہ جس میں اللہ سے مانگنا ناجائز ہو جائے؟ یہ کون سا طبقہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والوں کو بھی شرک کہہ رہا؟ معلوم ہوا یہ نیا اسلام ہے جس سے مسلمانوں کو عزیزان گرامی بچنا چاہیے۔ یا یوں کہہ دیا جائے کہ جنوں کا نام خرد رکھ دیا، اور خرد کا جنوں جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، بالکل ایسا لگتا ہے کہ وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ خدا سے مانگنے کو ناجائز کہنے والوں کو عقل کے ناخن دینا چاہیے۔ ادعونی، فرما تم مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ رب کریم ہم سب کو رب کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے یہی آیت مقدسہ تلاوت کر کے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا خالق و مالک، ہم سب کا خلاق، اور وہ اپنے بندوں کو اپنے دربار میں ہاتھ پھیلانے اور دعا کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو اللہ تبارک و تعالی کے دربار دعا کے ذریعے سے رجوع کیا جائے. اور آپ کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ دعا کے قبول ہونے کا معنی کیا ہے. ہم اور آپ چاہے کسی بھی قسم کی دعا کریں تو ہرگز اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں اس اعتبار سے بدگمان نہ ہوں کہ وہ ہماری دعا کو سنتا نہیں، بلکہ ہر دعا کو اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے. جیسا کہ آپ نے گزشتہ سنا، تاکہ وہ مضمون آپ کے ذہن میں رہے تو آگے جو بات عرض کی جائے وہ ذہن میں ترتیب وار مرتب ہوتی رہے. ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ حدیث سے یہ ترشح ہے
کہ دعا تین حال سے خالی نہیں ہوتی، اور وہ تین حال کیا ہے؟ یا تو اللہ تبارک و تعالی وہی دنیاوی چیز آپ کو دے دے جو آپ نے مانگی، یا اللہ تبارک و تعالی اس کے سبب سے جو دعا آپ نے کی ہے اسی کے ذریعے اس کے سبب سے آپ کے اعمال سے کسی گناہ کو محو کر دے، مٹا دے۔ ایک معنی اس کا یہ، اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جو آپ نے طلب کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نہ دے، اور کوئی اس کے عوض میں گناہ بھی معاف نہیں ہوا۔ تو تیسرا معنی اس کا دعا قبول ہونے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اعمال نامے میں اس دعا کی برکت اور اس کا عوض اجر و ثواب لکھ دے، اور جب اجر و ثواب لکھ دے تو یہ بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ کل قیامت میں جب اعمال کا وزن ہوگا، بندہ جب اپنے اعمال نامے میں اتنے بڑے بڑے ثواب اور اجر کو جب خود دیکھے گا، تو جب وہ دیکھے گا تو یہ گمان کرے گا کہ میں نے اتنا بڑا ثواب کا کام کبھی بھی نہیں کیا۔ تو وہ یہ کہے گا کہ مولا یہ تو میرا اعمال نامہ نہیں، اس لیے کہ مجھے تو یاد ہے کہ میں نے کبھی اتنا بڑا کام نہیں کیا۔ تو کہا جائے گا کہ یہ فلاں وقت جو تو نے دعائیں کی تھی یاد کر، اس دعا میں ہم نے تیری وہ بات تو نہیں مستجاب کی جو تو مانگ رہا تھا، لیکن ہم نے اس کے عوض میں بہت بڑا ثواب تجھے دے دیا۔ تو علماء نے لکھا کہ وہ آدمی حسرت کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی اور سب کا اجر و ثواب ہی مجھے قیامت میں مل جاتا۔ تو یہ دعا کے قبول ہونے کے معنی، اس لیے ہم نے کل کا مضمون اپنے ذہن میں رکھ کر آج اپنے ذہن میں اس کو تازہ رکھیں تاکہ بات مکمل آپ کے ذہن میں رہے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو علماء نے اس کے کچھ قواعد لکھے، کچھ شرائط کہہ دیں یا کچھ دعا کے آداب۔ حضرت علامہ مولانا محقق نقی علی خاں رحمت اللہ تعالی علیہ جو اعلی حضرت کے والد ماجد، انہوں نے اسی عنوان پر جو کتاب لکھی اس میں اس کے 51 آداب نقل کیے کہ جب آدمی دعا کرے تو اس کے آداب 51 ہیں، 5 اور 1۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ذیل المدعا جو اس پر حاشیہ لکھا تو فرمایا فقیر نے 9 اور بڑھا دیے۔ کیا مطلب ہوا کہ جب آدمی دعا کرے تو دعا کرنے سے متعلق شرائط، اس کے ضوابط اور اس کے آداب سب ملا کر کے 60 ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ایک قاعدے پر اگر کلام کیا جائے تو کتنا وقت لگے گا، ایک ایک ادب کو اگر زیر بحث لائیں تو بے شمار اس کی شرعی کی راہیں الگ نکل جائیں گی۔ اس لیے ہم اس کو تلخیص کرتے ہیں کہ عام آدمی اپنی دنیا دار مصروفیت میں اس کو سمجھ بھی لے، اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرے تو ان آداب کو وہ بجا لائے۔ اصل میں یہ جو 60 آداب لکھے گئے، اس میں مفہوم یہ ہے اس کا کہ جب بہت بڑی کوئی مشکل درپیش ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہو تو ان 60 آداب کو بجا لائے تو انشاءاللہ وہ بات اس کی پوری ہو جائے گی کہ جو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مانگنا چاہتا ہے۔ ایک بات اور ہماری یہاں ہم جس دعا کو لیتے ہیں وہ عام عوام کی دعا، جیسے نماز کے بعد میں ہم کرتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے تب ہم کرتے ہیں، کسی پر کوئی آفت آ جائے تو ہم کرتے ہیں، تو ذرا سا اس کو دوسرے خانے اور دوسرے درجے میں رکھیے۔ لیکن بعض ایسی شرائط ہیں کہ جو سب کو حامل، یعنی مثال کے طور پر دعا کرنے کے لیے طہارت کا ہونا، یعنی آدمی کا پاک ہونا، اور وہ دعا کو زیادہ سے زیادہ مستجاب بنانا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ بتایا کہ دعا کرنے سے پہلے کچھ خیرات کر دے، بوضو ہو
اور جو دعا وہ مانگنا چاہتا ہے تو پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، پھر اس کے بعد میں 2 زانو ہو کر کے بیٹھے، اور 2 زانو ہو کر بیٹھنے کے بعد اپنے تمام اعضاء کو، جتنے بھی اس کے بدن کے اعضاء ہیں ان کو خاشع کرے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے بدن کے ہر عضو سے یہ معلوم ہو کہ اس پر خشیت طاری ہے، یعنی خلوص سے بھرا ہوا ہے، اور تمام چیزوں کو دل سے نکال کر محض وہ چیز ذہن میں رکھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ عزیزان گرامی طلب کر رہا ہے۔ پھر اس میں علماء نے اس کے طریقے پر بہت بحث کی، جو بہت لمبی بحث، کہ جب وہ دعا کرے تو ہاتھوں کو کیسا رکھے۔ اس پہ بھی بہت بڑی شرح محدثین کی ہے، جس کی تلخیص امام اہل سنت نے بیان فرما دی۔ اس میں عموماً 3-4 باتیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ان قواعد کو بجا لانے کے بعد میں ہاتھ کو کس طریقے سے اٹھائے، تو یہ میں اگرچہ ہماری یہاں ہر سال اسی عنوان پر ایک جلسہ ہوتا ہے، اس جلسے کا نام ہی دعا، ظاہر ہے کہ بہت سارے معاملات وہاں زیر بحث آتے، لیکن عموماً جو ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس سے ایک بہت بڑا فائدہ جس سے ہم صرف نظر کیے ہوئے ہیں، تو کس قدر خیر کو ہم نے پس پوچھ ڈال دیا، یعنی گفتگو کا مطلب یہ کہ اس کو ہم اپنائیں۔ اس میں جب اللہ سے مانگے تو کس طریقے سے مانگے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3-4 مقام ثابت ہے کہ ایسے مانگا جائے۔ ایک تو یہ کہ اپنے ہاتھوں کو سینے کے مقابل کرے، جب وہ ہاتھ پھیلائے تو سینے کے مقابل کرے۔ ایک یہ کہ چہرے کے مقابل کرے، چہرے کی سیدھ میں۔ اور حدیثوں میں آیا جو صحیح ستہ میں موجود، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استسقاء میں یا زیادہ گریا کی تو اپنے ہاتھوں کو ایک مرتبہ، صحیح میں یہ حدیث ہے کہ استسقاء یعنی بارش کے سلسلے میں حضور نے دعا فرمائی تو اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کی جب مختلف کیفیتوں کو بیان کرتے تو کبھی وہ چہرے کی تعریف کرتے، کبھی حضور کی بینی مبارک یعنی ناک کی تعریف کرتے، کبھی نگاہوں کی تعریف کرتے، کبھی حضور کے بھووں کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر راوی کہتے ہیں کہ حضور نے جب ہاتھ اس قدر بلند اٹھائے، یعنی پورے ہاتھ اٹھا دیے، جب حضور کو ہم نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا، ذرا بس یہیں ٹھہر جائیے، ہم اور آپ کوئی کپڑا استعمال کرتے اور اگر ہم اس طریقے سے بغل اٹھا دیں تو ہماری یہاں بغل کی گندگی ظاہر ہونے لگ جاتی۔ ہم دیکھا کہ آدمی جب نہاتا دھوتا ہے تو کم سے کم بغل میں کوئی پاؤڈر یا جناب سینڈ، جو آج کل ایک شیطانی چرخا نکلے، اس کو پش طریقے سے 2-4 دفعے مار کر اور پھر جناب وہ کپڑا پہنتا۔ یہ الگ بحث ہے کہ سینڈ کا حکم کیا ہے۔ جیسے ہی ہم بغل اٹھائیں تو عام کپڑوں میں ہماری بغل آپ کو گندی نظر آئے گی، جس کپڑے کو مسلسل پہنتے موجود ہے۔ صحابہ کہتے حضور نے اتنے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کی بغل کی سفیدی چمکنے لگی، یعنی نورانیت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغل میں۔ اس لیے بعض روایتوں میں آیا کہ حضور علیہ السلام کے بدن جو ہیں وہ ایسے میلے نہیں ہوتے کپڑے جیسے کہ ہمارے کپڑے میلے ہوتے، کبھی میلے نہیں ہوتے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عوارض سے حضور علیہ السلام کو اپنے کرم سے محفوظ رکھا۔ دیکھ تو یہ کہ آپ کے اور ہمارے بدن سے جب بو آتی، کپڑا میلا ہوتا، تو اس کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ پسینہ ہے، وہ پسینہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے پسینے میں اتنی خوشبو ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے خاتون نے کہا کہ میرے یہاں بچی کی شادی ہے، تو حضور علیہ السلام سخت گرمی میں تھے اور آپ اپنے بدن سے پسینہ نکال کر اس کو شیشی میں بھر کر کے دے رہے کہ، اور وہ پسینے کی خوشبو، یہ تمام عطر، یہ سب کے سب اس کے آگے بالکل بیکار۔ بلکہ علامہ نور بتوکلی جو لاہور کے رہنے والے تھے اور پاکستان بننے سے کوئی 1 سال قبل ان کا لاہور میں انتقال ہوا، بہت بڑے محقق تھے، انہوں نے اپنی کتاب سیرت رسول عربی میں، آپ حیران ہوں گے، یہ نقل کیا کہ جس خاتون کو حضور نے پسینہ دیا تھا لگانے کے لیے،
اس کی نسل ترکی میں ہے اور ترکی میں اس کی نسل اس کی اولاد سے وہ خوشبو آتی ہے جو پیارے مصطفیٰ کے پسینے میں آتی ہے۔ یہ علامہ نور بخش توکلی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے۔ غرض یہ کہ ہم اور اس بات کو زیادہ نہیں پھیلاتے، تو میں کہہ رہا تھا کہ ہاتھ اتنے بلند اٹھا دیتے کہ بغل کا نور اور بغل کی سفیدی ظاہر ہونے لگ جاتی۔ جب پسینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معطر تھا تو ظاہر ہے کہ میلا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ تو آپ نے آپ کے فضائل و مناقب میں سنا ہی ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو بغیر بتائے مدینہ شریف کی گلیوں میں نکل جاتے تو بعض روایتوں میں ہے کہ ہمیں اور آپ کو کوئی ڈھونڈے تو پوچھے بھئی مولانا کہاں گئے، تو وہ ادھر سے جاتے ہوئے دیکھا تو آپ ادھر گھسیں گے، پتہ چلا مولانا سے وہاں کہیں اور چلے گئے، اب آپ کو دوسری گلی میں دیکھ، تیسری گلی میں دیکھ۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں حضور کو ڈھونڈنا ہوتا تو ہم محض اس گلی کی خوشبو سے اندازہ لگا لیتے کہ مصطفیٰ اس گلی سے گزرے۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں کے میلے ہونے کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ تو گویا عنوان ہمارا نہیں، ورنہ ہم بتاتے کہ اس اعتبار سے حضور میں کیا کیا انفرادی پہلو ہیں، بلکہ مکھی بھی حضور پر نہیں بیٹھتی۔ ذرا اس قدر ہاتھ اٹھا لیا کرتے تو یا تو اس طرح ہاتھ اٹھائیں اور یا چہرے کے مقابل کریں یا پورے ہاتھوں کو بلند کر دیں۔ ایک بات تو یہ، دوسرا یہ کہ ایک صحیح ستہ میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ استسقاء کی نماز پڑھی، یعنی جب بارش نہ ہو جیسا کہ آج عالم ہے، سارے ملک میں ہونا چاہیے۔ جب استسقاء کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو ایسے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھوں کو اس طریقے سے الٹ دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی چونکہ زمین کو سیرابی کی ضرورت ہے، زمین کو پانی کی ضرورت ہے، فصل اور اناج زمین میں اٹھتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھا کر اور اس طریقے سے ہاتھوں کو پلٹ دیا۔ اس لیے کہا گیا کہ جب سیرابی کے لیے دعا کی جائے، بارش کے لیے دعا کی جائے تو دعا کے دوران اپنے ہاتھوں کو یوں پلٹ دیا جائے۔ مگر امام اہل سنت نے اپنے ایک مقالے ابو داؤد شریف کی حدیث سے استدلال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھوں کو پلٹ کر اور ہتھیلیوں کی پشت سے دعا نہ مانگی جائے، تو تطبیق یہ قائم ہوئی اس میں، یعنی درمیانی راستہ، کہ عام دعائیں تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کی جائیں اور زمین کی سیرابی کے لیے، استسقاء کے لیے، بارش کی جب دعا کی جائے تو دعا مانگنے پر ہاتھوں کو پلٹ دیا جائے۔ کبھی ایسا ہوا کہ حضور چادر اپنے گویا بدن پر ڈالے ہوئے تو آپ نے دعا مانگتے مانگتے چادر کو اس طریقے سے پلٹ دیا۔ غرض یہ کہ جب استسقاء کی دعا ہو تو اس دعا کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر کے اور اس کے ہتھیلیوں کو الٹا کر دیا جائے۔ یعنی کیا مطلب کہ ہم اس زمین کی سیرابی کے لیے گویا دعا مانگ رہے ہیں، ایسا بھی حدیثوں میں عزیزان گرامی آیا۔ غرض یہ کہ ان ساری باتوں میں ایک بات جو بڑی مرکزی ہے، یہ تو آپ نے سمجھ لی، آدمی تمام دنیاوی معاملہ سے فراغت ہو جائے، اللہ کے دربار سے لو لگائے، اخلاص ہونا چاہیے، سادی دعا ہو وغیرہ وغیرہ، یہ تو بہت آسان چیز۔ ایک اور بات جو تیر با ہدف، یعنی دعا کے قبول ہونے میں اور دعا کے مسترد ہونے میں، اس میں مرکزی کردار جو ہے وہ لقمہ حلال کا بھی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کو حدیث صریح میں یوں بیان کیا گیا کہ بہت سارے لوگ یا رب یا رب یا رب کہہ کر بڑی بڑی اوپر بلندی میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ان کی دعاؤں کو قبول۔ اچھا، یہاں دعا قبول ہونے کا یہ مطلب بھی ذہن میں رہے کہ اگر وہ دعا ان کی قبول نہیں ہوئی تو اس کا ثمر بھی نہیں ملے گا، یعنی گناہ بھی نہیں بخشا جائے گا، نیکیوں میں اضافہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ دعا قبول ہونے سے متعلق جو 3 حال ہم پہلے بیان کر چکے، ان میں سے وہ کسی ایک حال کو بھی نہیں پائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور فرماتے جب آدمی یا رب کہہ کر میرے دربار میں ہاتھ اٹھاتا تو میں اس کی دعا کو اس لیے قبول نہیں کرتا کہ وہ دعا مستجاب کے لائق اس لیے نہیں کہ جو کپڑا پہنا ہوا ہے وہ حرام کا، جو اس کا بدن ہے وہ حرام سے پرورش ہوا، اور جو اس کے اندر لقمہ گیا وہ بھی حرام کا،
تو اب بتائیے جب بدن پر حرام ہو، لقمہ حرام ہو، بدن کی آب یاری حرام گویا پیسے یا دولت سے ہوئی، اب وہ رات دن یا رب کہتا رہے، تو عزیزان گرامی اب اللہ تبارک و تعالی ایسے حرام خور حرام کھانے والے کی دعا کو قبول نہیں کرتا، اور اس کی دعا ان تینوں حالوں سے خالی، جو حال ہم نے تین بتائے ان میں سے وہ کسی ایک کو بھی نہیں پائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ دعا میں ایک سب سے بڑا عنصر قبول ہونے نہ ہونے میں روزی کی حلت و حرمت ہے۔ اب اگر روزی ناجائز ہو تو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی دعا قبول کرے گا؟ اب دیکھیے اس کا اثر کہ آدمی کے بدن میں کوئی لقمہ مشکوک پڑ جائے تو وہ کیسا اثر انداز ہوتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس طریقے سے کیجئے تاکہ اپنی تمام توانائی حلال لقمے کی جانب مبذول فرما لیں۔ وہ یہ ہے، ایک بہت بڑے محدث تھے اور اس وقت دور تھا عباسی سلطنت کا خلیفہ مہدی عباسی کا دور، بغداد شریف ایک بہت بڑے محدث تھے جن کا نام شریک محدث تھا، اور وہ بہت بڑے محدث تھے، گویا بہت بڑے محدث کہلاتے تھے۔ ایک مرتبہ مہدی عباسی نے، جو اس وقت کا بادشاہ اور خلیفہ تھا، آپ جانتے ہیں کہ ان کے کر و فر جو ہیں وہ بہت سخت ہوا کرتے، جہاں کسی عالم دین نے ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کہی تو اس کی گردن مارنے میں بڑے بڑے عالم بلکہ صحابہ کرام کے قتل میں وہ اتنا بھی تردد نہیں کرتے، الیاذ باللہ، جیسے کسی مکھی یا مچھر کو مارا جائے۔ حجاج بن یوسف، اس کے متعلق یہ کہا گیا کہ اس کے ہاتھ سے مرنے والوں کی تعداد 1,00,000 ہے۔ 1,00,000 لوگوں کو اس نے قتل کیا، جن میں صحابہ، جن میں تابعین، تبع تابعین اور بڑے بڑے اولو العزم علماء، ایسے ایسے لوگ اس نے گویا قتل کیے کہ اگر بات نہیں مانی تو سر گیا۔ اب جناب محدث صاحب کو مہدی نے طلب کیا اور کہنے لگے، قاضی صاحب، محدث صاحب، آپ کو میرے ان 3 کاموں میں سے ایک کام تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ اور اس واقعے کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں نقل فرمایا۔ کہنے لگے، امام صاحب، یا تو آپ قاضی القضاء کا عہدہ قبول کر لیں، چیف جسٹس سلطنت عباسی، وزیر قانون، کوئی چھوٹا عہدہ تو نہیں، یا تو آپ یہ قبول کر لیجیے، قاضی بن جائیے۔ اچھا، اگر آپ قاضی نہیں بنتے، آپ سوچتے ہیں کہ بڑی اس کی ذمہ داریاں ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ میرے دونوں بچوں کے معلم بن جائیے۔ اور معلم بننے کا کیا معاملہ ہے کہ یہ بچے آپ کے گھر پڑھنے نہیں جائیں گے، بلکہ آپ ان کو پڑھانے کے لیے آئیں گے میرے گھر۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کا ایک ترجمہ یہ ہوا کہ اتنا بڑا عالم اس ذلت کو برداشت کر لے کہ چھوٹے چھوٹے 2 بچوں کو پڑھانے کے لیے روزانہ شاہی محل آئے۔ یہ بھی ایک محدث اور امام کی شایان شان نہیں۔ اور کہنے لگے، سنیے، اگر آپ نے ان دونوں میں سے کوئی اور بات قبول نہ کی تو اب گردن چھڑانے کا، جان بچانے کا اس دربار سے خلاصی کا راستہ پھر یہ ہے کہ آپ شاہی دسترخوان پر بیٹھ کر 1-2 لقمے میرے ساتھ دعوت کھا لیں۔ اب مودی صاحب نے سوچا کہ قاضی بنے، اب یہ احکامات اوپر سے آئیں، کوئی معاملہ غلط ہو جائے، کوئی مجرم سفارش سے چھوٹ جائے، ناگہانی کوئی قتل ہو جائے میرے قلم سے، یہ تو بہت بڑی آفت۔ اچھا، پھر لڑکوں کو گھر آن کر کے پڑھانا، یہ بھی بہت بڑی ذلت اور رسوائی کہ میں اتنا بڑا عالم اور روزانہ اس کے گھر آ رہا ہوں اور بچوں کو پڑھاؤں۔ انہوں نے سوچا کہ اس نے کی چھوٹی مصیبت قبول کر لی جائے۔ ان کا بادشاہ سلامت، میں اس پر راضی ہو گیا کہ آپ شاہی دسترخوان بچھائیے، اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ تینوں میں سے ایک کا مجھے ارتکاب کرنا پڑے تو میں آپ کے شاہی دسترخوان سے 2 لقمے لے لوں گا، 1 لقمہ میں اٹھا لوں گا۔ انہوں نے کہا چلیے اچھا، یہ آپ نے قبول کر لیا، لہذا باقی سارے معاملہ سبکدوش۔ اس نے شاہی محل میں آرڈر کیا کہ امام صاحب کی دعوت کی جائے، بڑے بڑے خنسامہ کو جناب کہا کہ بڑے بڑے بہترین قسم کے پکوان پکائے جائیں، اور سارے پکوان کے بعد میں جب دسترخوان بچھا تو جو خنسامہ
دعوت تیار کر رہا تو ظاہر ہے کہ ایک امام ہی نہیں تھے، اور بھی شاید کچھ لوگوں کو بلا دیا. ان خنسا ماں نے کہیں یہ کہہ دیا کہ آج تو محدث صاحب ایسے جال میں پھنسے اب اس سے نکلنا ممکن نہیں. محدث صاحب سمجھے کہ ایک لقمہ اٹھانے میں کیا حرج. اب انہوں نے شاہی دسترخوان پر بیٹھ امام سیوطی نے لکھا کہ ایک لقمہ کھا لی. بس ایک لقمہ کھانے کے بعد کیا ہوا، کچھ دن نہیں گزرے تھے وہ ایک لقمے نے ایسی تاثیر دکھائی کہ قاضی صاحب بچوں کے پڑھانے پر بھی آمادہ ہو گئے، پھر قاضی صاحب جو تھے وہ قاضی بننے پہ بھی آمادہ ہو گئے. آپ نے دیکھا کہاں تو یہ دونوں کاموں کو وہ بالکل فراموش کر رہے تھے، مگر ایک لقمہ شاہی جو ہے اس نے ایسا کرتب دکھایا کہ امام صاحب شاہی لقمہ بھی کھا گئے، بچوں کے پڑھانے پہ آمادہ بھی ہو گئے، اور اس کے بعد میں انہوں نے سرکاری عہدہ بھی قبول کر لیا. کیا مطلب ہوا کہ کوئی لقمہ جب کسی کا حلق میں چلا جائے تو وہ اتنی بڑی تاثیر دکھاتا ہے کہ بڑے بڑے کام میں آدمی پھر مرعوب ہو جاتا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک مرتبہ اپنی دعا کی محفل میں اس واقعے کو بیان کیا کہ کوفے میں ایک صوفیہ علماء کی بہت بڑی جماعت، اور یہ صوفیہ بغیر کسی طمع، بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی معاملے نہایت ہی اپنے کر و فر کا اظہار کر دیا کرتے تھے. حق گو کہ ایسی جماعت کہ اس پر تو کتابیں تیار ہو جائیں کہ حق بولنے والوں کا عالم کیا. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ منصور نے ایک اس کو خبر آئی کوفے کے کچھ لوگ مجھ سے ملنا چاہتے، کچھ صوفیہ. یہ لوگ ہمیشہ اللہ کے بندوں کو پھانسنے کے چکر میں رہتے. منصور نے سوچا کہ واہ واہ، یہ تو صوفیان نے خود ملاقات کا وقت مانگا. انہوں نے کہا پہلی فرصت میں صوفیہ کہیے کہ مجھ سے فلاں وقت میں ملاقات کر لیں. بادشاہ سلامت یہ سمجھے کہ صوفی آئیں گے تو ایک کہے گا بادشاہ صاحب میں مقروض ہوں، قرض ادا کر دیا جائے. دوسرا کہے گا کہ کچھ زمین دے دی جائے. تیسرا کہے گا کہ صاحب رہنے کے لیے مکان نہیں، مکان دے دیا جائے. اپنی ساری تیاری سے منصور سیٹ پر بیٹھ گیا. انہوں نے کہا صوفیہ کو بلاؤ. تو دیکھیں اس زمانے کے صوفیہ کا عالم کیا. جب وہ دربار میں آئے تو آنے کے بعد منصور نے کہا کہ کیوں آئے، کس لیے آئے. سارے صوفیہ نے ایک زبان سے کہا ہم صرف تجھے یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اے ابو جعفر، کیونکہ منصور کی کنیت ابو جعفر، اے ابو جعفر آج ہم تجھ سے صرف یہ بتانے آئے کہ دیکھ دنیا تو نے خوب کما لی، صرف آخرت کو بھی کچھ کمانے پہ لگ جا. بس آخرت کی خبر دینے ہم تیرے پاس آئے ہیں. السلام علیکم یہ کہہ کر صوفیہ کی جماعت نکل گئی. باوجود کر و فر کا مالک ہونے کی اس کی عقل نے کام نہیں کیا کہ یہ کتنا بڑا جوتا اس کے منہ پہ مار گئے. وہ تو سمجھ رہا تھا کوئی رقم مانگے، تھیلیاں مانگیں گے، زمین مکان. اور یہ جماعت آ کر کہنے لگی ابو جعفر دنیا تو نے بہت کما لی، ہم تجھے آج یہ بتانے آئے ہیں کہ کچھ آخرت کی فکر کر لے. اور یہ کہہ کر کے جناب جو تھی وہ جماعت نکل گئی. اس نے جب کوفے کا گورنر بن کر آیا، غور کیجئے حلال اور حرام کا لقمہ کتنا متاثر کرتا. کوفے کا جب گورنر بن کر آیا تو جب آدمی بڑی سیٹ پر آئے تو آپ جانتے کہ ہمارے یہاں کچھ چمچے کچھ کفگیریں گورنر کو بڑے بڑے عہدے داروں کو گھیر لیتی، اور گھیرنے کے بعد ان کو کچھ دبی زبان میں واضح نصیحت کر دیکھیے فلاں آدمی سے ہوشیار رہیے، فلاں آدمی سے ہوشیار رہے گا، فلاں آدمی ہوشیار رہے گا آپ کی، ایسا نہ ہو کہ سلطنت کے زوال کا باعث وغیرہ وغیرہ. جب یہ تخت پر بیٹھا تو اس کے مشیروں نے اس کو کہا جناب گورنر صاحب ایک مشورہ سن لیجئے، اگر آپ کو گورنری کرنی. کوفے میں ایک جماعت ہے صوفیہ، جب کوئی گورنر آتا اور وہ کسی پر ظلم کرے تو یہ کوفی صوفی جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب اس کے خلاف دعا کرتے ہیں یا تو وہ حاکم مر جاتا یا وہ بیمار پڑ جاتا یا اس کی سیٹ چلی جاتی یا تبادلہ ہو جاتا. اس جماعت سے ذرا ہوشیار رہیے. حجاج ایسا ظالم اور ایسا سیانہ تھا کہ اس نے کہا یہ کون کون صوفی ہے، سب کی لسٹ بنائی. لسٹ بنانے کے بعد ان کو پیغام بھیجا کہ گورنر صاحب آپ کے ساتھ ایک کھانا کھانے کا اہتمام کرنا چاہتے. صوفیہ بیچارے سیدھے تھے، انہوں نے کہا کہ چلو خالی کھانا کھانے میں تو حرج نہیں ہے، کوئی عہدہ قبول کرنے تھوڑی جا رہے.
کوئی اس کی کوئی حمد و ثنا کرنے تھوڑی جا رہا ہے، چلو شر سے بچنے کے لیے کھا کر کے چلے آئے۔ اس نے شرارت یہ کی کہ کھانے کا اہتمام کیا، تمام صوفیاء کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھانے کے بعد نہایت شرافت کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ سب کو رخصت کر دیا۔ چلے بس ٹھیک ہے جائیے، بس ہماری خواہش یہی تھی کہ سبحان اللہ چند لقمے آپ ہمارے ساتھ دسترخوان کے لے لیں۔ جب یہ نکلے تو نکلنے کے بعد اس نے مشیروں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں ان کی بد دعا سے ہمیشہ کے لیے بچ گیا۔ انہوں نے کہا صاحب کیسے بچ گئے؟ یہ تو جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا معاملہ زیر و زبر ہو جاتا۔ انہوں نے کہا راز یہ ہے، کسی کو مت بتانا، وہ یہ ہے کہ میں نے آج ان کی جو دعوت کی تو ان کے پیٹ میں حرام کو داخل کر دیا۔ جب ان کے پیٹ میں نے حرام کو داخل کر دیا، اب حدیثوں میں ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالی نہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اگر وہ کسی کے خلاف بد دعا کرے تو وہ بھی قبول نہیں، اور بڑی ٹھاٹ کے ساتھ گورنری کرتا رہا، نہایت ظلم و ستم کے پہاڑ وہ جناب اٹھاتا رہا، لیکن ان صوفیاء کی بد دعا نے کوئی کام نہیں کیا۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ مرکزی نقطہ دعا کے قبول ہونے میں رشتے حلال، اگر آپ نے حلال کو اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً آپ کی جو دعا ہے وہ اپنے دربار میں مستجاب کرے گا۔ اس کے علاوہ وقت مختصر ہے اور ذرا آگے بڑھیے، چند نکات صرف آپ کی معلومات کے لیے۔ بعض ایسے مواقع کہ اللہ تبارک و تعالی سے جب دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ایک موقع تو آج جمعے کا دن، اس جمعے کے دن میں صحیح حدیث میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعے میں ایک ساعت ایسی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ اب یہ ساعت کون سی ہے؟ بعضوں نے کہا عصر اور مغرب کے درمیان، بعضوں نے کہا سورج غروب ہونے کے وقت ایک ساعت ہے۔ تمام حضرات نے علماء نے پوری تحقیق کر کے اس 24 گھنٹے کا دورانیہ جمعہ رات اور دن کا اس کو کھنگالا کہ اس میں سب سے بہترین وقت کیا ہے۔ جو سب سے بہترین وقت ہے لہذا وہی وقت مستجاب الدعوات کے لیے ہے، اور وہ سب سے بہترین وقت کیا ہے کہ جب عام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جائے اور سامنے مؤذن کھڑا ہو کر اذان کہے۔ اس امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد اذان کہنے پر یہ ساعت شروع ہو گئی۔ یہ کب تک ہوگی کہ جمعے کی نماز کا جب سلام پھیرے امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو منبر پر بیٹھنے سے امام کے سلام پھیرنے تک جو بھی دعا آپ کریں اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا۔ لیکن اس میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا منع ہے، خطبے کے دوران دعا نہیں کرے گا، اور نہ دہن سے دعا کرے اس لیے کہ خطبے کو کان لگا کر کے سنا جائے۔ خطبے کا ادب احترام ایسا جیسا نماز کا احترام۔ امام اہل سنت نے اپنے فتح میں یہ کہا کہ گویا خطبے کے وقت آدمی اتنا ساکت رہے کہ خطبے کے وقت جو اذان ہو اس میں انگوٹھے بھی نہیں چومے گا، یعنی دوسرے اوقات میں چومے گا اقامت میں اور دوسرے مواقع پر۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی موضوعات کبیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی، اور ان کی اذان پر جب یہ کلمہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر نے حضور کے نام کو چوم کر آنکھوں سے لگایا، اور امام ملا علی قاری کہتے صدیق اکبر کے دہن سے یہ کلمات نکلی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ جب دوبارہ یہ کلمات کہے انہوں نے انگوٹھے چومے اور آنکھوں سے لگایا اور یہ دعا کی قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ حضور نے فرمایا اے جماعت صحابہ، جو ایسا کرے جیسا ابو بکر صدیق نے کیا تو کل قیامت میں ہم اس کے شفیع ہوں گے۔ اور ہمارے فقہائے احناف نے اپنی فقہی مسائل کی کتابوں میں یہ لکھا کہ جو آدمی حضور کے نام پر چومنے کا عادی ہو جائے انشاءاللہ وہ ساری زندگی اندھا نہیں ہوگا۔ اور میں آپ سے عرض کروں آج
ہم نے تھوڑی سی ترقی کر لی، کہیں بیٹھے ہو تو ذرا ادھر ادھر دیکھ کر انگوٹھے چومتے، کوئی ایسا نہ ہو کہ سمجھے کہ یہ انگوٹھے چوم رہا، یہ 1400 برس پہلا مردہ کہاں سے اٹھ کر کے آیا، اس ترقی یافتہ دور میں انگوٹھے چوم رہا۔ یہ سرکہ ادب احترام ہے، اور اس کو کسی سے شرم حضوری میں اس کو ترک نہ کیا جائے۔ دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ آنکھوں کو کیسے محفوظ کرتا سرکار کے نام کے تحفے، لیکن خطبے میں اتنا ساکت رہے کہ اس انگوٹھے کو بھی خطبے میں نہ چوما جائے۔ اب دعا کیسی کرے؟ بس اپنے دل میں یہ دعا رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں بڑا گناہگار ہوں، میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، مذہب اہل سنت پر ثابت قدمی عطا فرما، ساری زندگی اسلام پر استقامت عطا فرما، میرے اعزاء اقربا والدین جو انتقال ان کی مغفرت فرما۔ ان ساری دعاؤں کو ہر جمعے دل میں رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام دعاؤں کی کو قبول فرماتا۔ ایک موقع تو یہ ہے، اور کتاب اللیل، تہجد کے بیان، تمام محدثین اس حدیث کو نقل فرمایا کہ حضور رات میں جو نماز پڑھ جسے تہجد کہتے ہیں، اس کے باب میں اس حدیث کو نقل کیا گیا کہ ایک ساتھ، اور وہ ساتھ کیا ہے کہ جب آدمی نماز تہجد کے لیے اٹھے تو اس میں بھی رات میں ایک ساتھ یہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا۔ تو کہنے دیجئے کہ ہم سے تو یہ 5 وقتہ نماز پوری نہیں ہوتی، تہجد کا معاملہ تو اور، یہ بات اور ہے کہ تاش کھیلنے میں، لوڈو کھیلنے میں، ایک دوسرے کی برائی کرنے میں چبوترا کانفرنس اتنی مشہور کانفرنس ہے کہ جب تک چبوترے پہ بیٹھ کر 2-3 آپ رات کے نہ بجا لیں، آدمی کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ کاش کہ ہم اس کو الٹ دیں، نہ عشاء کی نماز کے بعد کھانے پینے کے بعد سو جائیں، اور سونے کے بعد میں رات میں ایسے وقت اٹھیں کہ تہجد پڑھے اور نماز فجر کی اذان کا انتظار کرے، اور پھر اذان کے بعد میں نماز فجر پڑھے، اور پڑھنے کے بعد یا تو اشراق پڑھ کے سو جائیں یا فجری پڑھ کر کے سو جائیں۔ تو سبحان اللہ فرمایا گیا، عشاء کی نماز جس نے باجماعت پڑھ لی، فجر جس نے باجماعت پڑھ لی، گویا وہ رات بھر عبادت کرتا رہا، اس کا اتنا ثواب مل گیا۔ ایک موقع تو وہ ہے، اور اس کے بعد میں جب موسم ہے آج کل حج کرنے جائیں، فرمایا کہ بیت اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے، جو دعا مانگو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا، اور فرمایا زمزم شریف پیتے وقت جو دعا مانگی جائے وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا۔ اس لیے زمزم شریف کو یہ نہیں کہا گیا کہ صرف ایک گلاس پیو، بلکہ یہ کہا گیا کہ اتنا پیو اتنا پیو کہ ایک گھونٹ کی گنجائش بھی نہ رہے، اس لیے کہ حضور فرماتے منافق زمزم کم پیتا ہے، وہ پیٹ بھر کے منافق زمزم نہیں پیتا، اس لیے اتنا پیو کہ ایک گھونٹ کی بھی گنجائش نہ ہو، ہر گھونٹ پر جو دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا۔ اور باتیں تو بہت کہنی ہے، ایک اور بارگاہ بیت اللہ شریف میں بھی دعا، پہلی نظر پڑ جائے تو دعا، اور ایک مرکز اور منبع کہ جہاں ہر آدمی کی مسلمان کی دعا قبول ہوتی، وہ مرکز ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ اس منبع، اس مرکز کو یوں بیان فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کریں اور وہ تیرے دربار میں آ جائیں اور تیرے پاس آن کر فاستغفر اللہ، مجھ سے مغفرت چاہے، اور واستغفر لہم الرسول، اے میرے حبیب جب تو بھی ان کے لیے مغفرت چاہے، لوجد اللہ تواب رحیمہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دربار ہے کہ جو دعاؤں کی قبولیت کا مرکز ہے۔ لیکن آج جدید اسلام میں یہ کہا جاتا، خبردار، براہ راست اللہ سے مانگنا۔ اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں یا صحابہ کے صدقے میں یا غوث اعظم کے طفیل میری دعا کو قبول فرمانا کا، نہیں، آپ نے آیت تو پڑھی نا، ادعونی استجب لکم، اللہ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا۔ بڑی آسان سی بات ہے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان جو نبی کریم علیہ السلام کے مزاج شناست، ظاہر ہے کہ توحید اور رسالت کا معاملہ وہ ہم سے زیادہ جانتے۔ لیجئے بخاری لوگ بڑا اس کا نام لیتے، بخاری شریف میں باب استسقاء میں یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ وہی باب کہ جس میں بارش کے لیے دعا کی جائے،
बात इस्तिस्का में ये हदीस मौजूद है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से लोगों ने बारिश की दुआ के लिए कहा। हुजूर कहत पड़ गया, जानवर जो है वो चरने के लिए चारा नहीं, सैकड़ों सौगतें आप दुआ कीजिए। हजरत उमर दुआ कर देते अल्लाह ताला के दरबार में, हमारा यकीन है कि बारिश हो जाती। मगर देखिए हजरत उमर ने हमें दुआ करने का तरीका क्या बताया। मिंबर रसूल पर हजरत अब्बास को बिठाया, जो हुजूर के चचा, उनको मिंबर पर बिठाया और बिठाने के बाद अल्लाह से ये दुआ की, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, आज हम तेरे दरबार में तेरे नबी के चचा को वसीला बनाकर दुआ करते बारिश बरसा। बुखारी की हदीस है कि हजरत उमर जब ये दुआ की, वो दुआ करना था कि मूसलाधार बारिश हो गई। अब बताइए, शिर्क और ईमान को हजरत उमर हमसे ज्यादा जानते थे। हजरत उमर ने ये बता दिया, ऐ लोगों, मेरा हाल तो छोड़ दो, मगर मैंने तुम्हें तरीका बता दिया। देखो, हो सकता है कि तुम्हारे बदन पर जो कपड़ा वो महले नजर हो कि क्या, हो सकता है तुम्हारे बदन में कोई हराम का लुकमा पहुंच गया, हो सकता है तुम्हारी दुआ के वो अल्फाज न हो कि दरिया रहमत जोश में आ जाए। मैं तुम्हें तरीका बताता हूं, वो ये कि तुम चाहे कितने ही गुनहगार हो, सियाकार हो, मगर जब अल्लाह के नेक बंदों का वसीला रब के दरबार में पेश करो तो अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करता। और बारिश हो गई, मगर एक सम से आवाज आई कि मौलाना आप तो खुद फंस गए हदीस बयान करके। इससे पता लगा हजरत उमर ने हुजूर का तुफैल क्यों नहीं कहा, ये क्यों नहीं कहा, ऐ अल्लाह ताला तू अपने हबीब के सदके में उनके वसीले से बारिश बरसा दे। मालूम हुआ कि जो इंतकाल कर जाए उसका वसीला जायज नहीं, जो जिंदा हो उसका वसीला जायज। चूंकि हजरत अब्बास जिंदा थे, हजरत उमर ने कहा कि इनके तुफैल बारिश बरसा दे इनके वसीले से। अल्लाह अल्लाह, इसका जवाब तमाम तर गुफ्तगू से कता नजर अल्लामा इब्ने हजर, बहुत बड़े मुहद्दिस, शारे बुखारी, क्या प्यारा जवाब देते। फरमा, अगर कोई ये एतराज करे कि हजरत उमर ने हुजूर का वसीला क्यों नहीं पकड़ा, उनके चचा का, अल्लामा इब्ने हजर कितनी प्यारी बात कह गए। फरमा, ये बताओ कि ये जितने नमाज में बूढ़े थे, किसी बूढ़े को बिठा देते कि अल्लाह ताला इसके बाल सफेद है, ये बूढ़ा, इसके तुफैल बारिश बरसा दे। हजरत अब्बास का इंतखाब क्यों किया, हजरत अब्बास को क्यों मिंबर पर बिठाया, दूसरे किसी बूढ़े को क्यों नहीं बिठा दिया, क्यों नहीं बिठाया। अल्लामा इब्ने हजर कहते हैं उन्हें इसीलिए बिठाया कि वो हुजूर के चचा थे। क्या मतलब हुआ कि सामने तो चचा के वसीले से हो रही है और इसलिए बिठाया कि मुस्तफा के चचा हैं, तो बज़ाहिर तो चचा हैं, वसीला तो हुजूर ही की जात है। भाई इसलिए बिठाना कि ये हुजूर के चचा हैं, तो बज़ाहिर तो चचा मिंबर पर है, मगर दुआ है नबी करीम अलैहिस्सलाम ही के वास्ते से। और एक दुआ का तरीका यह है कि हदीस में फरमाया गया कि जब आदमी दुरूद पढ़े वो कभी अल्लाह ताला की बारगाह से मुस्तरद नहीं होता। जब ये तय हो गया कि दुरूद शरीफ अल्लाह की बारगाह से मुस्तरद नहीं होता, फिर ऐसा करो कि दुआ करने से पहले दुरूद शरीफ, बीच में दुआ और उसके बाद दुरूद शरीफ। तो नक्शा यूं बना कि पहले दुरूद, बाद में दुआ, फिर दुरूद। सुभान अल्लाह, दुरूद के तुफैल में अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमा लेगा। फरमा, उदूनी, मुझसे मांगो अस्तजिब लकुम, ताकि मैं तुम्हें अता फरमाऊं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दुआ की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।